سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ بڑا عجیب جملہ فرمایا کرتے تھے، میرے بنگلہ منٹھار کے دوستوں، میں صرف کانوں کے راستے پر دستک دینے نہیں، تیرے دل کے دروازے پہ دستک دیتا ہوں۔ شاہ جی فرماتے ہیں دنیا والوں، یہ تو مرزا قادیانی ہے جو نبوت پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں، نبی بننے کا خواہش مند ہے، نبوت کا دعوے دار ہے، اس کو ایک طرف رکھو۔ دوسری طرف کائنات کا وہ بندہ جو ادب میں ماہر ہو، خطیب ہو، ادیب ہو، حسین ہو، جمیل ہو، جسامت میں اعلیٰ، فصاحت میں اعلیٰ، بلاغت میں اعلیٰ، نظافت میں اعلیٰ، مقام میں اعلیٰ، رفت میں اعلیٰ، بلندی میں اعلیٰ، بلکہ فرماتے ابو بکر جیسا ہو، عمر جیسا ہو، عثمان جیسا ہو، علی جیسا ہو، اور وہ کہے مجھے نبی مانو۔ اگر بخاری اس کو نبی نہیں مان سکتا تو 14ویں صدی کے کانے کو، بھینگے کو، دجال کو نہ کل نبی مانا تھا نہ آج نبی مان سکتے ہیں۔ آئیں اپنا عقیدہ درست کریں۔ جو میٹرک تک اپنے اساتذہ کے سامنے مرغا بنتا رہا، جس بے شرم کو 2 اور 2 4، 4 اور 4 8، جس کو یہاں تک ریاضی نہیں آتی، جو ایک ایک کتاب میں استاد سے مار کھاتا ہے، آپ اس کی تھوڑا سا ہسٹری اٹھا کے پڑھیں، وہ گھسیٹی کا بیٹا، اس کی بے شرمیاں، اس کی بے حیائیاں۔ شاہ جی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ عدالت میں کھڑے ہو کر بیان دیا۔ جج نے پوچھا آپ نے مرزے کے بارے میں ایک لفظ بولا ہے جو اچھا نہیں ہے۔ شاہ جی نے پوچھا کیا لفظ بولا ہے؟ آپ نے اسے الو کا پٹھا کہا ہے۔ شاہ جی سے کس نے کہا؟ بولو، آپ سہم کیوں گئے اونچی آواز سے؟ جج نے کہا آپ نے مرزے کو الو کا پٹھا کہا ہے۔ حضرت نے فرمایا چلیں آپ کی بات ایک طرف، پہلے تھوڑی سی میری سن لیں۔ جج صاحب نے شاہ جی سے کہا بولیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ شاہ جی جواب میں کہنے لگے اللہ کا شیر، جب آل رسول رسول کی شان میں بولے تو آپ ہی بتاؤ کہ پھر منظر کیا ہوتا ہوگا۔ شاہ جی کہنے لگے کہ جو اپنی جیب میں گڑ بھی رکھتا ہے، مٹی کا ڈھیلا بھی رکھتا ہے، مگر استعمال کی لائنیں بدل جاتی ہیں، کبھی یہ پائپ ادھر کبھی وہ پائپ ادھر۔ میرے دوست الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا کتاب بعدہ ولا امت بعد امتی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما، وقال تبارك وتعالى في موضع آخر، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، يا
أيها الناس إن ربكم واحد وإن نبيكم واحد وإن أباكم واحد أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیے اور حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا ستے چہروں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا محمد کا حسن و جمال اللہ اللہ نہیں جس کی کوئی مثال اللہ اللہ اور ہمارے نبی کا مقام اللہ اللہ خدا بھیجتا ہے سلام اللہ اللہ اور سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا اور حشر کا ڈر ہو مجھے کس لیے قاسم میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا اور قوت بازو سے ہر پست کو بالا کر دے قوت بازو سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے اور حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے اور ان کے پھول صحرا میں بھی مرجھایا نہیں کرتے اور مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے میرے دل میں عشق رسول ہو مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے میرے دل میں عشق رسول ہو میں درود بھیجوں صدا تجھے تیری بارگاہ میں قبول ہو
میرے انتہائی محترم مکرم معظم علماء کرام، قریب اور دور سے تشریف لانے والے میرے عظیم اور غیور دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا بے حد شکر اور احسان ہے جس نے ہمیں یہ خوبصورت محفل نصیب فرمائی۔ خوبصورت مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ پروردگار عالم ہم سب کی یہاں حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائیں۔ میرے جن دوستوں کی محنتوں سے یہ خوبصورت پروگرام دیکھنے کو ملا، اللہ ہر ایک کی کوشش کاوش اپنی بارگاہ میں منظور فرمائیں، اور اس کے بدلے روز محشر اللہ میرے نبی کے جھنڈے تلے ہم سب کو جمع فرمائیں۔ میں زیادہ اپنے دوستوں کا وقت نہیں لوں گا، میری کوشش ہوتی ہے مختصر گفتگو ہو لیکن پر اثر ہو۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے بیٹھے ہوئے تمام دوستوں سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ میں خطیب کم ہوں، مدرس زیادہ ہوں، خطابت کم کرتا ہوں، بچوں کو پڑھانے کا کام زیادہ کرتا ہوں، اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جب استاذ کلاس میں پڑھا رہا ہو، 20 بچوں میں سے 18 بچے توجہ سے بیٹھے ہوں، 2 کی توجہ اگر دائیں بائیں ہو جائے، استاذ کے سبق کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے۔ بس میں اسی بات کو سامنے رکھ کر، مجھ سے بڑی عمر والے افراد نیچے بیٹھے ہیں، سفید ریش بزرگ بیٹھے ہیں، میں بڑے ادب سے کہنا چاہوں گا، آپ نے مجھے اونچی جگہ پر بٹھایا ہے، اونچی گفتگو کرنے کے لیے بٹھایا ہے، تو پھر میں چاہتا ہوں کہ آپ اس محفل میں یوں بیٹھیں جیسے بیٹھنا کا حق ہے، آپ یوں توجہ سے بیٹھیں جیسے توجہ کرنے کا حق ہے۔ آپ کو قرآن سنتے ہوئے لطف آئے، مجھے قرآن سناتے ہوئے بھی لطف آئے۔ اونچی آواز سے، اور بھی اونچی آواز سے۔ بہت دیر سے نماز عشاء کے بعد سے متصل آپ گفتگویں سن رہے ہیں، بیانات سن رہے ہیں، خطابتیں سن رہے ہیں، آپ بول بول کے یقیناً تھک چکے ہوں گے، لیکن اب مجھے صرف توجہ اگر آپ دے دیں گے، میں تھوڑے سے وقت میں کچھ زیادہ باتیں انشاءاللہ کہہ سکوں گا۔ کہیں سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ، مسکرا کر کہیں سبحان اللہ۔ میں اپنی بات کا آغاز یہاں سے کرنا چاہتا ہوں، اس نیلی چھت والے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، اس پہ صدقے جاؤں جس نے ہمیں محمد الرسول اللہ جیسا پیغمبر عطا فرمایا۔ علماء کرام نے لکھا ہے 100 سال انسان کی زندگی ہو، نماز روزہ حج زکوٰۃ عبادتیں اپنی جگہ، ان 100 سالوں میں اگر صرف اللہ کا یہ شکر ادا کرنا شروع کر دے کہ اس نے مجھے امت محمدیہ میں پیدا کر دیا، اس کی یہ 100 سال کی عمر ختم ہو جائے گی مگر یہ شکرانہ ادا نہیں ہوگا۔ میرے پیارو، میں اپنے رب کا کتنا شکر ادا کروں، وہ مجھے حیوان بنا دیتا، اس سے کس نے پوچھنا تھا؟ وہ مجھے اونٹ بنا دیتا، گائے بنا دیتا، بھینس بنا دیتا، بکری بھیڑ بنا دیتا، مجھے حرام جانور بنا دیتا، وہ مجھے جنگل کا درندہ بنا دیتا، وہ اڑنے والا پرندہ بنا دیتا، سمندروں میں رہنے والی مچھلی بنا دیتا، اس سے کس نے پوچھنا تھا؟ میں اپنے رب کا کیسے شکریہ ادا کروں کہ اس نے مجھے کیا بنایا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اے انسان میں نے تجھے اشرف المخلوقات پیدا کیا۔ پھر انسان پیدا کر کے وہ مجھے کسی سکھ کے گھر پیدا کر دیتا، کسی ہندو کے گھر پیدا کر دیتا، میں پوری زندگی رام 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 کرتے مر جاتا، وہ مجھے کسی غیر مسلم کے گھر پیدا کر دیتا، میں گائے کی پوجا کرتے کرتے اس جہان سے چلا جاتا، میں ستاروں کی پوجا کرتا، سورج کی پوجا کرتا، چاند کی پوجا کرتا، آسمان کی پوجا کرتا، بوڑھ کی،
جامن کی پوجا کرتا، پیپل کی میں پوجا کرتا، اللہ معاف فرمائے دنیا کے گھٹاٹوپ اندھیروں میں زندگی گزارتا۔ میں دوسرے نمبر پر شکریہ ادا کرتا ہوں، اس نے انسان بنایا اور پھر اپنی پہچان سے نوازا، اس نے مسلمان بنایا۔ بات کا آغاز وہیں سے ہے، مجھے پہلے انسان بنایا پھر مجھے مسلمان بنایا۔ پھر حضرت آدم کے دور میں بھی تو مسلمان تھے، اللہ ان میں پیدا کر دیتا۔ نوح کے دور میں بھی تو مسلمان ہیں، 80-85 بندے مسلمان ہوئے ہیں، اللہ ان میں پیدا کر دیتے۔ ابراہیم کے دور میں، جناب داؤد و سلیمان کے دور میں، بنی اسرائیل کے کسی پیغمبر کے زمانے میں، جناب ادریس و شیش کے زمانے میں، جناب ایوب کے دور میں اللہ پیدا کر دیتے۔ اس سے کس نے پوچھنا تھا؟ میں اپنے مالک پر کائنات کے ذرے ذرے کو شکرانے کے طور پر قربان کر دوں۔ میں اپنے نوجوانوں کی توجہ چاہتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، بزرگوں سے ادب میں کہنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، مجھ پر احسان ہے، آپ پر احسان ہے، مسلمانوں پر احسان ہے کہ اس نے پہلے انسان بنایا پھر مسلمان بنایا۔ مسلمان بنانے کے بعد کسی مقتدی کی امت میں نہیں بھیجا، بلکہ امت بھی وہ عطا کی جس کے آگے نبیوں کا امام نظر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میرے اللہ نے مجھے نبی بھی وہ عطا فرمایا جو صف میں نہیں، کہاں نظر آتا ہے؟ اونچا اونچا اونچا، نہیں آواز نہیں آئی۔ میں اپنے پیاروں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے نبی کو پہچانیں، ہم اپنے نبی کے شان کو پہچانیں۔ چھوٹا سا بچہ 8 سال کا، 9 سال کا، 10 سال کا، آپ اس سے پوچھیں یہ کیا ہے، وہ کہے گا لوہا ہے، یہ پلاسٹک ہے، یہ ٹیبل ہے، یہ کرسی ہے، یہ کپڑا ہے، یہ ہوائیں ہیں، یہ درخت ہے، یہ مٹی ہے، وہ یہ پانی ہے، یہ نہر ہے، یہ جھیل ہے، یہ دریا ہے، سمندر ہے۔ پھر رشتہ داروں میں آ جائیں، وہ بتائے گا یہ چچا ہے، یہ ماموں ہے، یہ خالہ ہے، یہ پھوپھی ہے، یہ کزن ہے، یہ دادا ہے، یہ نانا ہے۔ کائنات کی ایک ایک چیز کو 10 سال کا بچہ جانتا ہے، لیکن میں 80 سال کا ہو چکا ہوں، دنیا کی ایک ایک چیز کو پہچانتا ہوں۔ ابھی تک پہچان نہیں ہوئی تو محمد الرسول اللہ کی نہیں ہوئی۔ کتنا بڑا پیغمبر رب نے مجھے دے دیا ہے۔ میرے پیاروں، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کو پتہ ہے اللہ نے مجھے جو نبی عطا فرمایا، یہ وہ نبی ہے جس کو مکہ اور مدینہ کے درختوں نے پہچانا ہے۔ مکہ مدینہ کے درختوں نے پہچانا ہے۔ میرے نبی نے ایک مرتبہ آواز دی شجر کو، درخت کو، ادھر آواز لگی، صحابہ کرام فرماتے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جڑوں سمیت وہ درخت زمین کا سینہ چیرتا ہوا میرے پیارے محمد پاک کے قدموں میں پہنچا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے آنکھوں سے دیکھا، ہرنی کو میرے مصطفیٰ نے بھیجا، وہ پلٹ کر وعدے کے مطابق واپس آئی۔ ایک دیہاتی میرے پیارے نبی کی محفل میں آیا، آپ نے فرمایا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ خدا کوئی نہیں، میرے علاوہ مصطفیٰ کوئی نہیں؟ اس نے کہا کوئی معجزہ دیکھوں گا تو گواہی دوں گا۔ آپ نے فرمایا کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے شکار کیا ہے، گوہ میرے تھیلے میں ہے، اگر آپ اس گوہ کو زندہ کر دیں میں آپ کو نبی مان لیتا ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمبر ملایا اس اللہ کا جس کا نمبر کبھی بیزی نہیں ہوتا۔ یہاں تو دفتر مغرب کے وقت 4 بجے کے بعد دفتر بند ہو جاتے ہیں، رات کو سناٹا ہوتا ہے، دن میں عدالتوں میں شور ہوتا ہے، اور رات کو ہو کا عالم، نہ جج ہے، نہ وکیل ہے، نہ مدعی ہے، نہ مدعا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں میرے ہاں رش کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، میں رات کو بھی سنتا ہوں، میں دن کو بھی سنتا ہوں۔ بلکہ جب دنیا والوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اس وقت اللہ کا دروازہ کچھ زیادہ ہی کھل جاتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، چاہنے والا، رزق مانگنے والا، معافی مانگنے والا، جنت مانگنے والا، عزت مانگنے والا، دولت مانگنے والا، آئے مجھ سے مانگے، وہ محدود مانگے گا میں لا محدود دوں گا، وہ تھوڑا مانگے گا میں زیادہ دوں گا، وہ آج کے لیے مانگے گا میں کل کے لیے دوں گا۔ پروردگار عالم اتنا رحیم و کریم ہے۔ میں اپنے پیاروں سے کہنا چاہتا ہوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، آپ تو ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ عورتیں کنویں پر کھڑی ہو کر میرا انتظار کرتی ہیں کہ آمنہ آئے گی، جو پانی ابھی کنویں کے پیندے میں نظر بھی نہیں آ رہا یہ پانی خود بخود باہر نکل آئے گا۔
میں اپنے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کنویں کے پانی نے میرے نبی کو نہیں نبی کی اماں کو پہچانا ہے، مدینہ کے درختوں نے میرے نبی کو پہچانا ہے، میں اپنے عزیزوں سے کہنا چاہتا ہوں ہرنیوں نے میرے نبی کو پہچانا ہے، چڑیا نے میرے نبی کو پہچانا ہے، پرندوں نے میرے نبی کو پہچانا ہے، سمندر کی مچھلیوں نے میرے نبی کو پہچانا، سمندر کے درندوں نے، جنگل کے درندوں نے نبی کو نہیں نبی کے یاروں کو بھی پہچانا۔ ایک آواز لگی جنگل کے درندوں چلے جاؤ، آج رات ہم محمد کے غلام تمہارے جنگل میں قیام کریں گے۔ شیرنیوں اپنے بچوں کو، جانور اس پورے جنگل کے بڑے اور چھوٹے اپنے بچوں کو اپنی گود میں لیے وہاں سے دوڑے چلے جا رہے ہیں، بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ محمد کے غلاموں کا پیغام ہے، جب تک یہ یہاں ہیں ہم نہیں آئیں گے۔ میں اپنے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں میرے نبی کو پوری کائنات نے پہچانا، جس کے لیے میرا مصطفیٰ آیا آج وہ امت نہیں پہچان رہی۔ سنیے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، بولوں گا میں مختصر، لیکن اپنے دوستوں کے سامنے کچھ کہنا چاہتا ہوں، کچھ بولنا چاہتا ہوں۔ کہیں اونچی آواز سے، نہیں اور بھی اونچی آواز سے، مجھے بار بار خیرات نہ منگوائیں، اور بھی اونچی آواز سے۔ اللہ میرے دوستوں کو سلامت رکھے، یہ جوانیاں سلامت ہو، دین پہ خرچ ہو، کہیں سبحان اللہ۔ میرے بزرگوں کی بزرگیاں سلامت رہیں، کہو سبحان اللہ۔ آؤ میرے ساتھ چلو، میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کس نے پہچانا؟ میں اپنے انداز میں کہنا چاہتا ہوں شہر مکہ کا ہے، پہچان مصطفیٰ کی ہے، شہر مدینہ کا ہے، پہچان مصطفیٰ کی ہے، جنگل کے درندے ہیں، پہچان مصطفیٰ کی ہے، ہواؤں کے پرندے ہیں، پہچان مصطفیٰ کی ہے، سمندر کی مچھلیاں ہیں، پہچان مصطفیٰ کی ہے، رات کے تارے ہیں، پہچان مصطفیٰ کی ہے، ہاں یہ چمکتا چاند ہے، چاند کی پہچان مصطفیٰ کی ہے، دن کا چڑھتا سورج ہے، پہچان مصطفیٰ کی ہے، مشرق میں پہچان مصطفیٰ کی، مغرب میں پہچان مصطفیٰ کی، جنوب میں پہچان مصطفیٰ کی، شمال میں پہچان مصطفیٰ کی، بڑوں میں نبی کی پہچان، چھوٹوں میں نبی کی پہچان، پڑھے لکھوں میں نبی کی پہچان، ان پڑھوں میں نبی کی پہچان، اجالے کو نبی کی پہچان، تاریکی کو نبی کی پہچان، خشک علاقے کو، تر علاقے کو، سمندروں کو، دریاؤں کو، نہروں کو، جھیلوں کو میرے مصطفیٰ کی پہچان، آسمان کے چاند کو ٹکڑے ہو کر دیکھا گیا، پتہ چلتے ہیں پہچان چاند بھی کرتا ہے، پہچان تارے بھی کرتے ہیں، پوری کائنات کا ذرہ ذرہ میرے محمد کو پہچانتے ہیں، مگر نبی کو نہیں پہچانا، تو آج مجھ گناہگار امتی نے نہیں پہچانا۔ اگر میں پہچان لیتا میں یہاں بھی عزت پاتا، وہاں بھی عزت پاتا۔ میں پہچان پیدا کروں اپنے اندر، کس کی؟ اپنے نبی کی، اپنے نبی کو پہچانوں، میرے محمد مصطفیٰ کون ہیں، کیا ہیں۔ میں اپنے عزیزوں سے کہنا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑا ہیرا میری جھولی میں ڈالا ہے، شاید مجھے اس گوہر کی قیمت کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں بڑے پیارے طریقے سے، بڑے ٹھہرے ہوئے انداز میں، کائنات کی امتیں نبیوں کا انتظار کرتی ہیں، کائنات کی امتیں کس کا؟ اونچی 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 آواز سے، نبیوں کا انتظار کرتی ہیں۔ نبی اسے کہتے ہیں جس کا انتظار امت کرے، جس کا انتظار قوم کرے، اور جو پیغمبر اللہ نے مجھے دیے یہ وہ پیغمبر ہے جس کا انتظار صرف امتیں نہیں کرتی، اس کا انتظار نبی کرتے ہیں۔ جناب ابراہیم کا انتظار قوم نے کیا، کسی نبی نے نہیں کیا۔ موسیٰ کا انتظار قوم نے کیا، کسی نبی نے نہیں کیا۔ اور میرے نبی کے بارے میں اللہ کا قرآن خود بولتا ہے، میرے پیارے آدم سے لے کر عیسیٰ تک میں نے کوئی نبی ایسا بھیجا نہیں جو تیرا راستہ تکتا نہ رہا ہو۔ تیری راہیں تکتے رہ گئے، کب آئیں گے، کہاں سے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی میرے سوہنے منموہنے محمد مصطفیٰ کو یہ عزت عطا فرمائی۔ ہر نبی کو پیغام ملا تم نبی ہو تب تک جب تک محمد نہیں آتے، تم رسول ہو کب تک جب تک محمد نہیں آتے، اور جب وہ آ جائیں گے تم غلام بن جاؤ گے، میرا محمد امام بن جائے گا۔ سیدنا فاروق اعظم
رضی اللہ تعالی عنہ محفل رسول میں بیٹھے ہیں، کچھ اوراق لیے ہوئے ہیں، اس اوراق پر تورات کی آیات لکھی ہوئی ہیں۔ حضرت عمر نے میرے نبی کے سامنے بیٹھ کر اس تورات کو پڑھنا شروع کر دیا، ایک آیت، دوسری آیت، تیسری آیت۔ حضرت عمر کی نگاہیں تورات کی آیات پر ہیں اور ابو بکر صدیق کی نگاہیں میرے مصطفیٰ کے چہرے پر ہیں، اونچی 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 اونچی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ویسے بھی فرمایا تھا، زندگی میں 3 ہی کام مجھے پسند ہیں، مال میرا ہو، خرچ مصطفیٰ پر ہو، بیٹی میری ہو، نکاح میں مصطفیٰ کے آئے، اور آنکھ میری ہو اور دیدار مصطفیٰ ہو، دیدار مصطفیٰ ہو۔ اور مکہ مکرمہ میں ایک وقت آیا، ایک دن آیا جب سارے لوگ اوباش قسم کے جمع ہوئے، میرے ابو بکر صدیق پر زد و کوب کیا گیا، تشدد کیا گیا، مارا گیا۔ حضرت ابو بکر بے ہوش ہو گئے، قوم کے لوگ آئے، جناب ابو بکر کو اٹھایا گیا، گھر لایا گیا، دودھ سامنے ہے، شہد سامنے ہے، کھانا سامنے ہے۔ ابو بکر کھا لو، یہ دوائی لے لو، آپ کی ناک سوجی ہوئی ہے، آپ کی پیشانی سوجی ہوئی ہے، آپ کے منہ سے خون آ رہا ہے، یہ کھا لو، آرام ہو جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے، مجھے یہ بتاؤ میرے نبی کس حال میں ہیں؟ فاطمہ بنت خطاب بیٹھی ہیں، حضرت عمر کی بہن، کہنے لگی اللہ کے نبی سلامت سے ہیں، خیریت سے ہیں۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، کانوں کو آرام آ گیا ہے مگر آنکھوں کو آرام نہیں آیا، جب تک دیدار مصطفیٰ خود نہیں کروں گا راحت کیسے آئے گی؟ کندھوں پہ لدے لوگوں نے اٹھایا اور دربار مصطفیٰ کی طرف لے کر گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلاً وسہلاً مرحبا کہا، آگے لائے گئے۔ آپ کی جھولی میں میرے ابو بکر صدیق کا سر ہے۔ میرے آقا نے ایک بات پوچھی، ابو بکر چوٹ کہاں لگی؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں ابو بکر کہتے ہیں، آقا مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، میں نے سنا ہے آپ کو چوٹ لگی، خون نکلا۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے، آقا کچھ بھی نہیں ہوا، بس تکلیف سب سے بڑی یہ تھی کہ میرے مصطفیٰ نہ جانے کس حال میں ہیں، اب آپ ٹھیک ہیں تو آپ کا غلام بھی ٹھیک ہے۔ اللہ، کیا عجیب بات ہے۔ وہ ایک شاعر نے کہا ہے، بڑی عجیب بات کی ہے، شعراء کے اشعار کو آپ دائیں بھی لے جا سکتے ہیں، بائیں بھی لے جا سکتے ہیں۔ کہنے والا کہتا ہے، مریضان محبت کو تیرا دیدار کافی ہے، مریضان محبت کو تیرا دیدار، بولو بولو بولو، دیدار، مریضان محبت کو تیرا دیدار کافی ہے، ہزاروں طب کے نسخوں سے نگاہ یار کافی ہے۔ ابو بکر صدیق کو میرے مصطفیٰ کی ایک آنکھ وہی کافی ہو گئی۔ آقا مجھے کچھ بھی نہیں ہے، ان کے آنے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق، آنے والے سمجھتے ہیں بیمار کا حال اچھا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا۔ میں اپنے پیاروں سے کہنا یہ چاہتا تھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، عزت، مقام اتنا ہے، ہم نے شاید کبھی اس طرف توجہ نہیں کی۔ اللہ نے کتنا عظیم پیغمبر مجھے عطا فرما دیا۔ دنیا میں جتنے پیغمبر آئے ہیں وہ سارے میرے نبی کا انتظار کرتے رہ گئے۔ ہر پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالی نے بھیجتے ہوئے دنیا میں بتا دیا، اے فلاں پیغمبر تم فلاں علاقے کے نبی ہو۔ پروردگار عالم نے جناب آدم سے جناب عیسیٰ تک ہر پیغمبر کو بھیجا، وقت بھی بتا دیا، زمانہ بھی بتا دیا، جگہ بھی بتا دی، علاقہ بھی بتا دیا، قوم بھی بتا دی۔ کسی کو نینوا کی طرف، کسی کو مدین کی طرف، کسی کو اصحاب ایکا کی طرف، کسی کو اصحاب رس کی طرف، کسی کو مصر کی طرف، کسی کو بابل کی طرف، کسی کو فلسطین کی طرف، کسی کو شام کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا، کسی کو عرب کی طرف، کسی کو عجم کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کے آگے لمٹ رکھ دی ہے، فلاں قوم کے لیے نبی، فلاں علاقے کے لیے نبی، فلاں زمانے کے لیے نبی۔ اور جب آمنہ کے لال کی باری آتی ہے، میرے مصطفیٰ نے پوچھا، اے اللہ مجھے تو بتا دیجئے میں کس قوم کا نبی ہوں، کس علاقے کا نبی ہوں، کس ملک کا نبی ہوں، کس ایریے کا نبی ہوں۔ پھر میرے رب
نے بھی بتایا اے میرے آپ کو پتہ ہے اے میرے پیارے پیغمبر میں نے آپ کی نبوت کہاں کہاں کے لیے رکھی ہے. اب وہ پہلے پیغمبر چلے گئے جو بستیوں کے نبی, جو علاقوں کے نبی, جو قوموں کے نبی, جو مختلف ایریا کے نبی. اے میرا نبی اب آپ مکہ کے نبی, مدینہ کے نبی, عرب کے نبی, عجم کے نبی, بڑوں کے نبی, چھوٹوں کے نبی, مشرق کے نبی, مغرب کے نبی, جنوب کے نبی, شمال کے نبی, عرش کے نبی, فرش کے نبی, آسمانوں کے نبی, جنت کے نبی, سدرۃ المنتہا کے نبی, نوریوں کے نبی, خاکیوں کے نبی, انسانوں کے نبی, حیوانوں کے نبی, جمادات کے نبی, حیوانات کے نبی, مٹی کے نبی, ریت کے نبی, ہواؤں کے نبی, حبس کے نبی, بہار کے نبی, خزاں کے نبی. اب قیامت کی صبح تک میں رب العالمین ہوں اور قیامت تک تم رحمت للعالمین ہو. شان رحمت للعالمین, شان رحمت للعالمین, تاجدار ختم نبوت. میں اپنے پیاروں سے کہنا چاہتا ہوں اتنا عظیم پیغمبر اللہ نے مجھے عطا فرمایا. میں جتنی بڑی دوربین لگا کر دیکھوں جہاں میری نظر پہنچے گی میرے محمد کی نبوت کا سایہ وہاں پہلے پہنچا ہوا ہوگا. جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں بھی نبی میرا محمد ہے, جہاں سورج ڈھلتا ہے وہاں بھی نبی میرا محمد ہے, اور جہاں سورج ڈوبتا ہے وہاں بھی نبی میرا محمد ہے. اندھیروں میں, تاریکیوں میں, اجالوں میں, چاند کی چاندنیوں میں, سورج کی کرنوں میں, ستاروں کی جھلمل میں, سردیوں میں, گرمیوں میں, آپ جہاں بھی چلے جائیں گے آپ بعد میں پہنچیں گے, میرے نبی کی نبوت کا سایہ پہلے پہنچے گا. یہ میں نبوت کی ابھی بات کر رہا ہوں, اور آگے ختم نبوت پر بھی میں نے کچھ بولنا ہے. کہیں سبحان اللہ, کہیں سبحان اللہ, اور بھی اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ. مجھے اللہ تبارک و تعالی نے وہ نبی عطا فرمایا, میں اس پر قربان جاؤں قربان. میرے نبی کا ہر صحابی کیا کہتا ہے, فدا کا ابی و امی, میری ماں بھی قربان, میرا باپ بھی قربان. بات رہ نہ جائے, میں عرض کر رہا تھا سیدنا فاروق اعظم بیٹھے ہیں, تورات پڑھ رہے ہیں, ابو بکر صدیق کا نگاہ مبارک میرے نبی کے چہرے پر ہیں. ابو بکر صدیق نے کوہنی لگائی جناب فاروق اعظم کو. فاروق اعظم کیا پڑھ رہے ہو؟ میں تورات پڑھ رہا ہوں. آپ نے فرمایا انت تقرأ التوراۃ اولست تنظر الی وجہ رسول اللہ, تو تورات پڑھتا چلا جا رہا ہے, تو میرے مصطفیٰ کا چہرہ نہیں دیکھتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور غصے سے سرخ ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم کو روک کر فرمایا, عمر تو میرے سامنے بیٹھ کے تورات پڑھتا ہے, تجھے پتہ ہے اگر تورات والا نبی آج آ جائے تو وہ مقتدی بن جائے گا, میں محمد امام بن جاؤں گا. قرآن کے بعد پھر تورات, میں محمد کی آمد کے بعد پھر موسیٰ کی کتاب. اس سے پتہ چلا ہے کہ میرا نبی انٹرنیشنل عالمی پیغمبر ہے, اس کائنات کا آفاقی پیغمبر ہے. سارے نبی میرے نبی کی چھاؤں کے نیچے ہیں, میرے نبی پر کسی کی چھاؤں نہیں ہے. میرے نبی کے بعد اگر درجہ ہے تو صرف میرے اللہ کا ہے. وہ ایک شاعر نے کہا ہے, یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اے میرے پیارے, ساری کائنات کی عظمتیں ساری آپ سے ہیں, آپ کے اوپر کسی کی عظمت نہیں. آپ کے اوپر اگر کسی کی عظمت ہے تو صرف میرے اللہ کی ہے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. یوسف علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ حسن. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا تھی؟ پھونک. کیا تھی؟ پھونک مارتے تھے. نتیجہ کیا نکلتا؟ کوڑھ کا بیمار ٹھیک ہو گیا ہے, قبر سے مردہ باہر نکل آیا, مادرزاد نابینا بینا ہو گیا, آنکھیں سلامت ہو گئیں. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. موسیٰ علیہ السلام ہاتھ بغل میں دے کر باہر نکالتے ہیں, سورج سے زیادہ روشن ہے. شاعر کہتا ہے, حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, آنچ خوباں ہماں دارن تو تنہا داری. اے میرے پیارے, اللہ نے معجزے سارے ایک ایک کر کے سب میں بانٹ دیے ہیں.
اور تو وہ عظیم پیغمبر ہے، وہ ساری گٹھڑی معجزات کی میرے پیارے آپ کی جھولی میں اللہ نے رکھ چھوڑی ہے۔ میرے نبی کو اللہ نے یہ عزت عطا فرمائی۔ میں اپنے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں، بڑا پیارا جملہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے 1,24,000 صحابہ عطا فرمائے۔ ان 1.25 لاکھ صحابہ میں 70,000 جنہوں نے میرے نبی کے کٹھے حج کیا، ان کا مقام سب سے اوپر۔ پھر ان میں سے 10,000 جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، وہ سب سے اوپر۔ پھر ان 10,000 میں سے وہ 1400-1500 جو صلح حدیبیہ پر تھے، ان کا مقام پھر سب سے اوپر۔ پھر ان 1400-1500 میں جو بدر میں شامل ہوئے 313، ان کا مقام ان سے بھی اوپر۔ پھر ان 313 میں 121 صحابی جن کا نام لے کر میرے نبی نے فرمایا یہ جنت میں، ان کا مقام ان سے اوپر۔ اور پھر 121 میں وہ 10 صحابہ کرام جن کو ایک ہی مجلس میں فرمایا کہ تم جنت میں ہو، ان کا شان پھر سب سے اوپر۔ پھر ان 10 میں سے 4 صحابی پھر سب سے اوپر، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے خلافت سے نوازا، شان سے نوازا، حکومت سے نوازا۔ میں اپنے پیاروں سے کہنا چاہتا ہوں، یہ میرے نبی کے 4 یار وہ ہیں جن کی مثال اللہ نے نبیوں میں عطا فرمائی ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے، اگر کسی نے ابو بکر صدیق کا حقیقی شکل قرآن کریم میں دیکھنی ہو تو ابراہیم علیہ السلام کو پڑھو۔ ایک طرف ابراہیم علیہ السلام ہیں، دوسری طرف ابو بکر ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی عادات اگر نظر آتی ہیں تو میرے نبی کے صحابی ابو بکر میں نظر آتی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کا کردار میرے نبی کے ساتھی حضرت عمر میں نظر آتا ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام ہیں، ان کا کردار حضرت عثمان میں نظر آتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جن کا کردار حضرت علی میں نظر آتا ہے۔ میں اپنے عزیزوں سے کہنا چاہتا ہوں، بڑا مقام دیا اللہ تبارک و تعالی نے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے ساتھ جا کر دریا کے اوپر لاٹھی مارتے ہیں اور اس میں 12 راستے بن جاتے ہیں۔ بنتے ہیں یا نہیں بنتے؟ کتنے؟ 12۔ 2 معجزے اللہ نے عطا فرمائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ پتھر پہ سوٹی ماری، پانی بن گیا، اور پانی پہ سوٹی ماری، وہ پتھر بن گیا۔ دونوں طرف کا حصہ۔ پتھر پہ سوٹی ماری، عصا مارا، وہ پتھر سے 12 چشمے نکلے، اور دریائے نیل پہ عصا مارا تو 12 راستے نکل گئے۔ میں اپنے عزیز دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا پر جانا پڑا، پتھر پر جانا پڑا، سوٹی مارنی پڑی، تب پتھر سے 12 چشمے نکلے۔ اور میں اپنے نبی کے قدموں میں بیٹھنے والے عمر پر بھی قربان جاؤں، جو دریائے نیل پر خود چل کے نہیں گئے، یہیں سے چٹھی لکھ کے بھیج دی۔ نبی کا شان تو بہت اوپر ہے، نبی تو نبی ہیں، لیکن اس نبی والے معجزے کی مثال اللہ نے میرے نبی کے عمر کو بھی عطا فرما دی۔ حضرت عمر نے یہیں سے بیٹھ کر چٹھی لکھی، جو دریا خشک ہو گیا تھا، پانی نہیں آ رہا تھا، جاہلیت والی رسمیں مانگتا تھا، میرے پیر عمر نے چٹھی پر لکھ دیا، اور تو اپنی مرضی سے چلتے ہے تو تیرے چلنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو پھر میں رب سے کہتا ہوں کہ تجھے چلانے کا انتظام وہی کرے گا۔ یہ میرے نبی کا شان ہے، یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ اب آتے ہیں تھوڑا سا آگے، ایک ہے نبوت اور ایک ہے ختم نبوت۔ کہیں سبحان اللہ، اونچی اونچی آواز سے۔ اب میں دوسرا صفحہ آپ کے سامنے رکھ کر اجازت چاہوں گا۔ ایک ہے نبوت اور ایک ہے ختم نبوت۔ ہمارے کچھ دوست پوچھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے سے یا ختم نبوت پر ایمان لانے سے کیا ہوگا؟ میں اپنے پیارے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں، ختم نبوت وہ عظیم عقیدہ ہے، اگر یہ عقیدہ اس دھرتی پر نہ ہوتا علماء کو عزت نہ ملتی، یہ عقیدہ نہ ہوتا قراء کو عزت نہ ملتی،
اگر یہ عقیدہ نہ ہوتا ولیوں کو عزت نہ ملتی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، میرے نبی کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا، اس لیے وہ تاج سارے پہن کر تشریف لے گئے اور دنیا والوں کو بتا گئے اب میرے بعد میرے وارث تو آئیں گے مگر کوئی نبی نہیں آئے گا. علماء آئیں گے وارث ہیں، ولی آئیں گے وارث ہیں، حافظ آئیں گے وارث ہیں، قاری آئیں گے وارث ہیں. اب نبوت کے وارث تو آئیں گے مگر نبی کوئی نہیں آئے گا. میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا ہے. میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں آخری اینٹ ہوں. جب کسی مکان میں آخری اینٹ لگا دی جائے، پلسٹر کر دیا جائے، کلر کر دیا جائے، تمام کام فائنل ہو جائے، اب اس کے بعد کوئی بندہ کہے جی یہ میں ایک اینٹ لے کے آیا ہوں، بڑی اچھی ہے، بڑی پیاری ہے، بڑی سونی ہے، بڑی خوبصورت ہے، اس کو آپ اپنی دیوار میں لگا لیں. ہم اس اینٹ کی خاطر اپنی دیوار توڑیں گے؟ اونچی آواز سے. اگر یہ خوبصورت اینٹ ہے، بڑی پیاری اینٹ ہے، بڑی اچھی اینٹ ہے، اس کے لیے ہم اپنی عمارت کو نہیں توڑیں گے تو جو اینٹ پہلے سے ٹوٹی ہوئی ہو، جو بھینگی اینٹ ہو، جو کانی اینٹ ہو، اس کے لیے میں اپنے محل کو کیسے توڑوں؟ اس کے لیے میں اپنی دیوار کو کیسے توڑوں؟ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ بڑا عجیب جملہ فرمایا کرتے تھے. میرے بنگلہ منٹھار کے دوستوں، میں صرف کانوں کے راستے پر دستک دینے نہیں، تیرے دل کے دروازے پہ دستک دیتا ہوں. شاہ جی فرماتے ہیں دنیا والوں یہ تو مرزا قادیانی ہے جو نبوت پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں، نبی بننے کا خواہش مند ہے، نبوت کا دعوے دار ہے، اس کو ایک طرف رکھو. دوسری طرف کائنات کا وہ بندہ جو ادب میں ماہر ہو، خطیب ہو، ادیب ہو، حسین ہو، جمیل ہو، جسامت میں اعلیٰ، فصاحت میں اعلیٰ، بلاغت میں اعلیٰ، نظافت میں اعلیٰ، مقام میں اعلیٰ، رفت میں اعلیٰ، بلندی میں اعلیٰ، بلکہ فرماتے ابو بکر جیسا ہو، عمر جیسا ہو، عثمان جیسا ہو، علی جیسا ہو، اور وہ کہے مجھے نبی مانو. اگر بخاری اس کو نبی نہیں مان سکتا تو 14ویں صدی کے کانے کو، بھینگے کو، دجال کو نہ کل نبی مانا تھا نہ آج نبی مان سکتے. آئیں اپنا عقیدہ درست کریں. جو میٹرک تک اپنے اساتذہ کے سامنے مرغا بنتا رہا، جس بے شرم کو 2 اور 2 4، 4 اور 4 8، جس کو یہاں تک ریاضی نہیں آتی، جو ایک ایک کتاب میں استاد سے مار کھاتا ہے، آپ اس کی تھوڑا سا ہسٹری اٹھا کے پڑھیں. وہ گھسیٹی کا بیٹا، اس کی بے شرمیاں، اس کی بے حیائیاں. شاہ جی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ عدالت میں کھڑے ہو کر بیان دیا. جج نے پوچھا آپ نے مرزے کے بارے میں ایک لفظ بولا ہے جو اچھا نہیں ہے. شاہ جی نے پوچھا کیا لفظ بولا ہے؟ آپ نے اسے الو کا پٹھا کہا ہے. شاہ جی سے کس نے کہا؟ بولو آپ سہم کیوں گئے؟ اونچی آواز سے. جج نے کہا آپ نے مرزے کو الو کا پٹھا کہا ہے. حضرت نے فرمایا چلیں آپ کی بات ایک طرف، پہلے تھوڑی سی میری سن لیں. جج صاحب نے شاہ جی سے کہا بولیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. شاہ جی جواب میں کہنے لگے اللہ کا شیر، جب آل رسول رسول کی شان میں بولے تو آپ ہی بتاؤ کہ پھر منظر کیا ہوتا ہوگا. شاہ جی کہنے لگے کہ جو اپنی جیب میں گڑ بھی رکھتا ہے، مٹی کا ڈھیلا بھی رکھتا ہے، مگر استعمال کی لائنیں بدل جاتی ہیں. کبھی یہ پائپ ادھر، کبھی وہ پائپ ادھر. میرے دوست اچھی طرح جانتے ہیں گھر کے اندر ان اور آؤٹ کا سسٹم ہوتا ہے یا نہیں. آپ پمپ لگاتے ہیں، زمین سے پانی آتا ہے یا نہیں آتا، اور دوسری طرف آپ کے گھر سے ایک پائپ نکل کر گٹر میں بھی تو جا رہا ہے. ان آؤٹ کا سسٹم اب سمجھ آیا؟ ایک طرف مٹی کا ڈھیلا جو آؤٹ میں خرچ ہوتا ہے، اور دوسری طرف یہ گڑ جو ان میں خرچ ہوتا ہے.
اس بے حیا کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ان کی جگہ آؤٹ لگا دیا، آؤٹ کی جگہ ان لگا دیا، وہ ادھر یہ ادھر۔ حضرت شاہ جی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جج صاحب اوپر والا بٹن نچلے چاک میں اور نچلا چاک اوپر کے بٹن میں، دایاں پاؤں بائیں جوتی میں اور بایاں پاؤں دائیں جوتی میں۔ اور مولانا ظفر علی خان نے تو بڑی عجیب بات کہہ دی تھی، کہنے لگے مرزا قادیانی کی یہ دیکھو یہ تصویر ہے، مرزا قادیانی کی دیکھو یہ، بولو بولو بولو، دیکھو یہ انسانوں والی شکل میں لگتا ایک خنزیر ہے۔ شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے تھوڑا سا آپریشن کیا، جج اپنی زبان سے کہتا ہے اے تے الو دا پٹھا ہی ہے۔ شاہ جی نے کہا جناب اب میں نے نہیں کہا، آپ نے بھی کہا ہے، جو دفعہ مجھ پہ لگتی ہے اب وہ آپ پر بھی لگا لیں۔ میرے پیارو، ہم اپنے نبی کے بارے میں کسی رکھ رکھاؤ کے حقدار نہیں ہیں۔ سید انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ جھوم کر ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، اگر نبی کا امتی نبی کی ختم نبوت کے متعلق اپنے سینے میں جذبات نہیں رکھتا تو پھر اس امتی سے گلی کا کتا بہتر ہے۔ میں اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں حساس ہوں، میں اپنے نبی کے بارے میں بہت حساس ہوں، اور میرے بنگلے کے دوستوں آپ سے مخاطب ہوں، سنو سنو سنو، آپ سے کہتا ہوں، آپ سے کہتا ہوں، سب سے کہتا ہوں، مجھے اپنی نمازوں پہ کوئی ناز نہیں، روزے پہ کوئی ناز نہیں، سحری پہ افطاری پہ کوئی ناز نہیں، حج اور عمرے پہ طواف پہ کوئی ناز نہیں، مجھے درود پڑھنے پہ قرآن کی تلاوت پہ کوئی ناز نہیں، ذکر پہ کوئی ناز نہیں، علم پہ تقوی پہ فتویٰ پہ کوئی ناز نہیں۔ مجھے اگر ناز ہے تو صرف اس بات پہ ناز ہے، میں اس کا غلام ہوں کہ پوری کائنات جس کی غلام ہے، میں اس کا غلام ہوں کہ پوری کائنات جس کی غلام ہے۔ اگر مجھے ناز ہے تو صرف اپنے نبی کی امتی ہونے پر ناز ہے، اس کے علاوہ اور کسی چیز پہ ناز نہیں ہے۔ اس لیے میں اپنے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں، تعلق جوڑو اپنے نبی سے، پہچان پیدا کرو اپنے نبی کی، اپنے پیارے پیغمبر کے ساتھ محبت کا تعلق قائم رکھو۔ اور آخر میں ایک جملہ عرض کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں، تمام دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں، ربیع الاول ابھی 12 ربیع الاول گزری ہے، میرے دوستوں نے محبتوں کا اظہار خود بھی کیا ہوگا، دوسری عوام نے بھی کیا ہوگا، ہر ایک اپنے نبی سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ دنیا کے ہر انسان میں میرے نبی کا پیار موجود ہے، کوئی انسان ایسا نہیں جو واقعی انسان ہو، ڈنگر نہ ہو، انسان ہو، اس کے دل میں میرے مصطفیٰ کا پیار ہوتا ہے۔ آپ صرف مسلمانوں کی بات کرتے ہیں، میں نے سکھ کی لکھی ہوئی کتاب پڑھی ہے، میں نے ہندو کی لکھی ہوئی کتاب پڑھی ہے، کس عنوان پر؟ محمد مصطفیٰ کی شان پر۔ ایک ہندو نے کتاب لکھی، کتاب لکھنے کے بعد وہ فارغ ہوا، دوسرے ہندو اس کو کہنے لگے تو نے کیا لکھا ہے، تو نے کیوں لکھا ہے، تو تعریف بیان کر رام کی، تو تعریف بیان کر اپنے ہندو مذہب کی، اپنی کتابوں کی، یہ تو نے کیا تعریف شروع کر دی محمد مصطفیٰ کی؟ وہ ہندو جواب میں کیا کہتا ہے، دل پہ لکھیے، وہ کہتا ہے دل آ جائے کسی پہ کوئی چارہ تو نہیں، دل آ جائے کسی پہ کوئی چارہ، بولو بولو کوئی چارہ، کہتا دل لگ جائے اگر کہیں تو میں کیا کروں، میں تو مجبور ہوں، میں تو بے قصور ہوں، دل آ جائے کسی پہ کوئی چارہ تو نہیں، مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ کہتے مسلمانوں کی اجارہ داری ہے محمد رسول اللہ پر؟ محمد صرف مسلمانوں کے نہیں، کائنات کے ذرے ذرے کا تعلق محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ ایک اور سکھ کتاب لکھتا ہے، کتاب لکھتے لکھتے میرے نبی کی شان میں کہتا ہے، دنیا والوں تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ محمد مصطفیٰ میں کیا رکھا ہے کہ تو نے کتاب لکھی، شان لکھ دیا، مجھ سے پوچھو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں میں اٹھا لے، کونین کی دولت کو دامن میں چھپا لے، پھر کال کا پرشاد سے پوچھے تو کیا لے، نالین محمد کو سینے سے لگا لے۔
یہ غیر مسلموں کی محبت ہے میرے نبی کے ساتھ۔ میں اپنے پیاروں سے کہنا چاہتا ہوں ہم مسلمان اپنے نبی کے ساتھ جڑ جائیں، محبت کریں۔ ابھی ہم نے پہلے نعرے سنے ہوں گے 2-4 دن پہلے، نبی کی آمد بولو نہیں مرحبا، میرے آقا کی آمد مرحبا نہیں ہے؟ اونچی آواز سے جو مانتے ہیں ذرا وہی کہیں، میرے نبی کی آمد نہیں، اونچی آواز سے نبی کی آمد، اور بھی بلند آواز سے نبی کی آمد، آواز نہیں پہنچی، اونچی آواز سے نبی کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد، مزمل کی آمد، مدثر کی آمد، یاسین کی آمد، طٰہٰ کی آمد، والفجر کی آمد، والضحیٰ کی آمد، واللیل کی آمد مرحبا، رسول کی آمد مرحبا، نبی کی آمد مرحبا، پیغمبر کی آمد مرحبا، امام کی آمد مرحبا، ختم رسول کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا۔ اور ساتھ کہنا چاہتا ہوں صرف یہاں تک مرحبا نہیں، نبی کا مکہ مرحبا، نبی کا مدینہ مرحبا، نبی کا کلمہ مرحبا، لا الہ مرحبا، الا اللہ مرحبا، محمد رسول اللہ مرحبا، نبی کی نماز مرحبا، فجر مرحبا، ظہر مرحبا، عصر مرحبا، مغرب مرحبا، عشاء مرحبا، رمضان مرحبا، سحری مرحبا، افطاری مرحبا، عمرہ مرحبا، زیارت مرحبا، حج مرحبا، اخلاق مرحبا، صداقت مرحبا، امانت مرحبا، دیانت مرحبا، شرافت مرحبا، نبی کی اخلاق مرحبا، عادات مرحبا، معجزات مرحبا۔ کہنا چاہتا ہوں محمد کی صورت بھی مرحبا، نبی کی سیرت بھی مرحبا۔ نبی کو یوں مرحبا کہ صرف نبی کی آمد نہیں، نبی آئے تو بھی مرحبا، نہیں آواز نہیں آئی، نبی آئے تو بھی، اور نبی جو کچھ لائے تو بھی، اونچی نبی خود آئے تو بھی مرحبا، اور نبی جو کچھ ساتھ لائے وہ بھی مرحبا۔ نبی کی ذات مرحبا، نبی کی بات مرحبا، میرے مصطفیٰ کی جماعت مرحبا، اور میرے نبی کی کل کائنات مرحبا۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر اپنی جان نچھاور کر دیجئے، نبوت کو بھی پہچانیے، ختم نبوت کو بھی پہچانیے۔ ہم اپنے نبی کی ذات، نبی کی بات، نبی کی جماعت سب کے محافظ ہیں، محبت کرنے والے ہیں۔ اگر ہماری جان میرے مصطفیٰ کی عزت و ناموس پہ خرچ ہو جاتی ہے، خدا کی قسم یہ سستا سودا ہے، مہنگا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائیں۔ میرے علماء نے، میرے دوستوں نے، میرے بزرگوں نے، نوجوانوں نے، قریب اور دور والوں نے جو محنتیں کی ہیں، محبتیں کی ہیں، اللہ سب کی محبتیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ میں انہی معروضات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔